تاریخ پہ، اس کی قربانیوں پہ، تو یقیناً وہ آج ہی جیسے حالات سے گزر کر اس میں کوئی کردار ادا کر کے آج ہمارے تاریخ کے اوراق میں زندہ و تابندہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بغیر کسی کردار کے، بغیر کسی قربانی کے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے کہ بلوچ قومی تاریخ میں جس طرح آج میر نصیر خان نوری سے لے کے کل کے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بزنجو پہ بات ہوتی ہے، شیرو مری پہ بات ہوتی ہے، تو ہماری 15-20 سال کے بعد کی ہسٹری میں جو آج کی طرح سیاست کے وارث جوان ہوں گے تو وہ اس تاریخ پہ بھی بات کریں گے کہ ایک وقت آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے جب ہمارے عزتوں پہ اس ریاست نے ہاتھ ڈالا، ہمیں گھسیٹا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، تو ہمارے قائد محترم نے، اس کی پارٹی نے پھر اس طرح حکمران وقت کو للکارا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ یہ تو ابھی تاریخ میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس دھرنے کا آخری انجام پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ اس انجام پہ پھر بات ہوگی کہ خدا نخواستہ یہاں سے یہ مطالبات منواتے لاشیں اٹھائی جائے گی، ہوش کے ناخن حکمران لیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور قدم یہاں تشریف فرما قائدین یا پارٹی یا قائد کے خلاف کوئی اور اقدامات لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، یا اگر میں اس کو بلوچ پشتون مسئلہ کہوں، اس ملک میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ مہارنگ کی گرفتاری سے، سمی بیبو بلوچ کی گرفتاری سے، یا شاجی صبغت اللہ کی گرفتاری سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ شروع ہی دن سے چلا آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں واضح کروں کہ اس ملک کی سن 47 سے لے کے آج تک بلوچ پشتون کبھی اقتدار کی جنگ کے حصہ دار نہیں رہے، نہ کبھی ہماری اس دھرتی پہ ہمارے اکابرین سے لے کے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے لڑ پڑے ہیں۔ ہم نے وہاں اسلام آباد میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں حکمرانی پہ برا جمع کر دیں۔ ہم تو ہمیشہ سے رہی صحیح تھوڑی بہت، جب بھی کہیں پہ کوئی اعتماد عوام کی طرف سے ملا ہے، یہی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں، انہی باتوں پہ لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ کہیں اس میں کوئی پوائنٹ میں کوئی پرسنٹیج سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور کہیں پہ کبھی بھی ملتی بھی نہیں۔ بڑی لمبی جدوجہد، 5 الفاظ گزرے بھی نہ ہو۔ ہماری تو یہ جنگ نہ آج ہے اور نہ کل ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے۔ ہاں، پاکستان کی سطح پہ ہمیشہ اقتدار کی جنگیں لڑتی آ رہی ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہمیں یہ بتا دے کہ ہم نے حکومت میں رہ کے سنجیدہ طریقے سے بلوچ کو سنا ہے، سنجیدہ طریقے سے پشتون کو سنا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ ہماری جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جمہوری انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنگ میں آگے کیا ہے، جس کو سیڑھی بنا کے وہ چڑھ کے اسلام آباد کے پہاڑ کے اس اقتدار پہ برا جمع ہونے کے لیے بڑھتے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کے پھر کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہر ایک نے ان مظلوم و محکوم اقوام کے کندھوں کو اپنے لیے بطور اقتدار استعمال کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی اگر ہمارے پاس نیب جیسا پلیٹ فارم ہوتا، آج بھی ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام جیسے اتحادی اس ٹائم نیب اور
जमात उलमा इस्लाम जैसे इत्यादि साथ होते तो शायद ये दिन आज भी हमें देखने न पड़ते। इस रियासत ने हमें टुकड़े टुकड़े करके एक एक मोर्चे में अलग अलग मोर्चे में बिठा के आज एक एक पे वार कर रहे हैं। हर एक पे वार किया। यहाँ शहादतों पे बात हुई, लाशों पे बात हुई। मैं नेशनलिस्ट हर एक कुव्वत की यहाँ पे कोई तारीख उठा के सामने रख ले, बशमूल जमात उलमा इस्लाम की, जमात उलमा हिंद से लेके मौजूदा मौलाना वासिल साहब तक और मौलाना गफूर हैदरी तक, किसको बख्शा गया है, किसको छोड़ा गया है? आज तक टारगेट पे कौन है? आज तक इनकी नजर बद में कौन है? और हमें आज भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये लोग हमें नहीं बख्शेंगे। क्यों नहीं बख्शेंगे? अल्लाह ने हमें ऐसी धरती दी है, अल्लाह ने हमें उस धरती में ऐसे वसाइल दिए हैं। मैं अभी आते हुए हामिद मीर की जो खुद जाके मदखेल शमाली वजीरिस्तान में उस पहाड़ पे खड़े होकर रिपोर्ट दे रहा था कि यहाँ पे दुनिया की वो मादनियात है जिसकी 600 ट्रिलियन इसकी कीमत है। फिर अदादुशुमार करके किसी से पूछता है वहां इंटरव्यू देने की जगह पर कि 1 ट्रिलियन कितना होता है, वो बता देता है कि 1000 मिलियन 1 ट्रिलियन और 600 ट्रिलियन की वो मादनियात है। ये एक मदखेल शमाली वजीरिस्तान है। फिर आप आते हुए नीचे आपके गैस, आपके जंगलात, आपके पानी, फिर आप बलोच वतन आ जाए आपका साहिल समंदर, आपका रिकॉर्डिक, आपके सोने चांदी कोयले, ये जो अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान काफी 50% जमीन रखता है। मैं कहता हूं कि जमीन को 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह साइड पे रख दें। पाकिस्तान की 100 में से 95% अहमियत बलोच पश्तून वतन से, इनकी वतन से इनकी क्या अहमियत है? इनके पास है क्या? तो ये मारेंगे। और बदबख्ताना जिस नस्ल से हम नबरत आजमा है उसकी कोई तारीख नहीं। उसने तारीख में सिर्फ गुलामी सीखी है, चापलूसी सीखी है, बूट पॉलिशी सीखी है। आज जब वो हमारे अपने बदी इत्तिफाकियों की वजह से, तकसीम दर तकसीम सियासी कुव्वत की वजह से बादार बन के बैठा है तो हर एक को मार रहा है। और इस वक्त वो क्यों मारे, क्यों न मारे और मारने पे यहां तक क्यों तुले हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह है। पहले ये जिस तरह यहां पे बात हुई थी 78-79 में एक मेला लगा इसके लिए इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान में, जिसका आज हर एक इकरार और एतराफ करता है कि वहां पे जिहाद था, अक़वाम की लड़ाई थी, उसमें इनके पास पैसा आ रहा था। ये वसतुल्लाह खान की BBC की रिपोर्ट है कि वह 79 से लेके 90 तक पाकिस्तान को इस मद में दुनिया से कम व बेश $60 अरब आए हैं, मिले हैं। $60 अरब, ये वसतुल्लाह खान BBC के रिपोर्टर और नुमाइंदे की रिपोर्ट है। इस दौरान 78 में वो लिखता है कि पाकिस्तान तकरीबन कोई 32-33 अरब मकरूज था। दरमियान में ये $60 अरब भी आए और 90 में पाकिस्तान का कर्जा 50 से अबव $अरब में चला गया है। तो करप्शन की नजर हो गए। इस मेले में इन सब के मुंह को जो था खून लगा था, कोई मसला इनके लिए नहीं था। जब ये मसला इस पे बंद हुआ, रफ्ता रफ्ता दुनिया से इनके इस मामले में रवाबित करते गए। आज जब हिंदुस्तान ने फैसला किया है, इनके पास पलने पुलने के लिए एक ज़रात का थोड़ा बहुत होता जो हिंदुस्तान से 6 दरिया की सूरत में, पानी की सूरत में थोड़ा बहुत अपने आप को संभालता था। उससे सिंतास मायदे की रूह से 6 नहरों पे हिंदुस्तान को इजाजत है कि वो डैम बना ले।
6 पे इन्होंने अपना फ्लो जारी रखना था। आज हिंदुस्तान ने साथियों फैसला किया है 3, 4, 5 लेटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखने के बाद कि अभी हम इस पे डैम बनाएंगे, तो इसके लिए पानी का भी मसला पैदा हो गया। ये हमारे बॉर्डर्स पे हमलावर हुए, हमारे रोजगार को छीने जा रहे हैं, और आज हमारे मिनरल्स को, हमारे मादनियात को, हमारे वसाइल को लूटने के लिए इन इंतहाई गिरे हुए हरकतों पे ये लोग आ गए। तो दोस्तों, जिस तरह ये मसला नया नहीं है, बहुत पुराना है, नवाब नौरोज से लेके आज के जनरल मुशर्रफ के ऑपरेशन तक, इसी तरीके से हमें भी इन तमाम तर वारदात जो इन्होंने हम पे किए हैं इस्लाम के नाम पे, जिस तरह नूर बादशाह ने कहा एक झंडे तले हम एक है, इस नाम पे, इनसे हमें भी सबक सीखना चाहिए। किसी को न बख्शा है और न बख्शेंगे। जिस भी मुंह में ये जबान चलती हो कि हमारा वतन है, इस वतन के वसाइल है, इस पे हमारा तारीख है, यहाँ पे हम हजारों साल से रह रहे हैं, तो याद रखो ये उस जबान को काटने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। हर मुमकिन तक इस जबान को बंद करने की ये जरूर कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान को पूरा 1 साल हुआ ही नहीं था कि 12 अगस्त 48 को इन्होंने 600 जनाजे बादशाह खान को दिए। 600 जनाजे अल्फाज में तो बड़ी मामूली सी बात है। फिर आते हुए इस धरती पे किसी भी एक सियासी नेशनलिस्ट वर्कर का घर आप हमें बता दें जिसने जनाजा न उठाया हो, ये नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इसकी जिंदगी हमारे मारने में है। वो कहते हैं कि एक मुस्तहकम जमहूरी अफगानिस्तान अगर वजूद में आता है तो फिर पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, इसीलिए तो उसको छोड़नी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अक़वाम इस्तेहकाम की शक्ल में वजूद में आएंगी, बलोच पश्तून मुस्तहकम जमहूरी कुव्वतों के साथ यहाँ पे इनके मुकाबले के लिए आएंगे, तो यकीनन इनका इस्तेहकाम तो फिर नहीं रहेगा। भाई बंदी का इसमें ख्याल नहीं है, रवादारी की इसमें सोच नहीं है, इंसाफ और अदल की इसमें सोच नहीं है। तो दोस्तों, इन तमाम तर मुश्किलात के लिए हम सबको यकजा होके, यकीनन जिस तरह यहाँ पे बात हुई, हमें सिर्फ अल्फाज की हद तक एक दूसरे को तसल्ली नहीं देनी चाहिए। 2 साल हो गए चमन में धरना बैठा है, 2 साल। इंतहाई आसान सिंपल सा उसका मुतालिबा है कि 1893 ड्यूरेंट लाइन मुआहिदे से लेके 1947 पाकिस्तान के वजूद में आने तक, फिर 1947 से लेके 2022-21 के निगरान हुकूमत तक एक सिस्टम चला आ रहा था ड्यूरेंट लाइन पे अफगानिस्तान के साथ। आपको क्या मुश्किल है कि आपने उस पे पाबंदियां लगा दी? लोगों के रोजगार पे डाका डाला गया, लोगों के रिश्तेदारियों को खत्म किया गया, लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, बल्कि FIR पे FIR, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, कभी इधर से 5 बंदे, और तकरीबन इन 2 सालों में कम व बेश 7 से 9-10 जनाजे चमन शेर को इस रियासत ने दिए, मुख्तलिफ महीनों के बाद, मुख्तलिफ दिनों के बाद। तो यकीनन इस तरह हर किस्म के अकदार, हर किस्म के शर्म व हया से गिरे हुए लोग तो हमने दुनिया में नहीं देखे। 17 दिन हो गए, एक सिंपल सा मुतालिबा है, मारम बलोच पे, बीबो बलोच पे, शाहजी सिबगतुल्लाह पे, दूसरे साथियों पे कत्ल के केसेस नहीं है कि मुद्दई उनको माफ कर दे। कोई चोरी खुदा न खस्ता किसी और FIR में इन लोगों को बंद नहीं किया गया। 3 MPO के तहत पूरा बलूचिस्तान इनको बारहा एहतिजाजों की शक्ल में, रोड्स बंद करने की शक्ल में, कि ये कोई तरीका ही नहीं है कि आपने हमारे औरतों पे हाथ डाल के उसको जेलों में बंद किए हुए हैं। लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। यहां तक के खुदा न खस्ता इसी धरने के शुरू के आयाम में जो खुदकुश हुआ, उस खुदकुश की सूरत में आज हम किसी और चीज पे बात करने जा रहे होते थे, तो इसका नतीजा क्या निकलता?
2 دن اس کے ساتھ ہم اس دھرنے کے ساتھ دھیمے دھیمے الفاظ میں یکجہتی کر کے پھر یہ 3 دن سے جو فارم 47 کے وزراء سے تماشا لگائے رکھا ہے سی ایم سیکریٹریٹ میں، مطلب شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حیا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بات کرنے کے لیے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھی اختیار ہیں. میں نے رمضان کے 27ویں 26ویں پہ ایک جگہ پہ ہماری افطاری کی. انہی حکومت کے اور پچھلے حکومت کے 4-5 ذمہ دار دوست بیٹھے تھے. دھرنے پہ بات ہو رہی تھی، بلوچستان کے معاملات پہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا یار آپ اس بحث میں نہ پڑے، میں ملامت ہوں، اختر جان ملامت ہے، بی این پی ملامت ہے، دوسرا ملامت ہے، تیسرا ملامت ہے، ان سب کو آپ سائڈ پہ رکھ. میں نے ان دوستوں سے کہا میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ سوال میں یہاں تشریف فرما مولانا واسع صاحب سے بھی پوچھ لوں جو خود بھی مختلف ادوار میں انتہائی اہم پوزیشن پہ رہے. میں نے 5 سال پچھلے دور حکومت میں ایک بھی بندہ ذمہ دار بلوچستان کا کسی بھی نشست میں نہیں پایا جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ با اختیار آدمی ہے اور اس نے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ حل کرنا ہے. 5 سال میں نے ایک آدمی نہیں دیکھا. ایک پورا صوبہ ہے، اس صوبے میں آپ کو 5 سال میں ایک بھی بلوچستانی، چاہے وہ بلوچ ہو، پشتون ہو، ہزارہ ہو، یہاں کا سیٹلر ہو، جو آپ کو نہ ٹکرایا ہو کہ جس کے ساتھ بات کر کے آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی پیشرفت کر سکے، تو آپ اس کو کیسے ایک صوبہ سمجھیں گے؟ یہ تو ہے کالونی، یہ تو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کالونی کی حیثیت سے. اس کی اور کیا حیثیت ہے؟ اور جب آپ بات یہاں تک پہنچا دیں کہ عوام کے اختیار کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر بھی کہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے. مائنز منرل ایکٹ کے ذریعے سے ہمارے وسائل ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہمارے ہاتھوں سے نکالے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں بات نہ کریں. میں نے بات کی کہ 18ویں ترمیم پہ ہم بڑی ناز کر رہے تھے. آج وہ لوگ ہمارے ہی ہاتھوں، ہمارے ہی لوگوں سے اسی 18ویں ترمیم کو مائنز منرل ایکٹ کی صورت میں، دوسرے قوانین کی صورت میں رول بیک کر رہے، اور ایک طرح سے ہمیں یہ تانا بھی کل دیں گے کہ جس طرح تمہیں اس پہ ناز تھا آج اس کو رول بیک کرتے ہوئے بھی آپ دیکھو اسی طریقے سے. تو ایسی صورتحال میں ہم پہ لازم ہے، یقیناً دوستو، موت اور زندگی ایک دن کے لیے مقرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں چینج نہیں لا سکتا ہے کہ 5 سیکنڈ ہمیں آگے یا 5 سیکنڈ ہمیں پیچھے کر دیں. لیکن کم سے کم زندہ شعوری انسانوں کی حیثیت سے ہمیں اپنے وطن کی اس طرح ٹینڈرنگ، نیلام شدگی اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے کم سے کم نہیں دیکھنا چاہیے. زور زبردستی کے ذریعے سے، انتہائی غیر منصفانہ طریقے سے، انتہائی غیر آئینی طریقے سے. مارنگ کا کیس ابھی ہمارے سامنے ہے. 3 MPO کے تحت، یعنی جج کو، یہاں تک ابھی میں اس جج کو کیا نام دے دوں، کل کہیں گے کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اب ہمارے مصور جو چھوٹا بچہ جو 7-8 مہینے سے لاپتہ ہے، 6-7 مہینے سے وہ لاپتہ ہے، 15-20 دن ہائی کورٹ کے ساتھ دھرنا تھا. ایک دن کے لیے ان ججز نے اس بات پہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو بلا لیں، کم از کم ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو کوئی تسلی تو دے دے. کل کورٹ جج پوچھتا ہے کہ اسٹیٹ کی وفاداری کا ایفیڈیوٹ مارنگ جمع کر دیں. اچھا، مارنگ جب آپ کا شناختی کارڈ لے رہی تھی تو کیا یہ اسٹیٹ کی وفاداری نہیں ہے؟ جب آپ اس کو اپنے، پتہ نہیں ہم اس کو کیا نام دے، اس کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے فلور پہ تانے دے رہے ہو کہ ہمارے کالجز سے آپ نے MBBS کی ہے، ہمارے اداروں سے آپ پڑھی لکھی بن گئی ہو، تو کیا وہ اسٹیٹ کی وفادار نہیں تھی؟ اس نے کب کہا ہے کہ میں پاکستان توڑ رہا ہوں؟ اس نے کب کہا ہے کہ مجھے دنیا نے اس لائن پہ لگایا ہے کہ بس کل سے پاکستان دنیا کے نقشے میں یا مارنگ کے نقشے میں نہیں ہے؟ وہ تو انصاف مانگ رہی ہے. سمیت تو اپنے والد 15 سال سے کوئی انسان اپنے اوپر یہ لے
6 مہینے اسد خان شہید لاپتہ تھا. دنیا کو پتا ہے ہم مطلب ڈول تو بجایا نہیں جا سکتا تھا, حالانکہ ہم اس موڈ میں بھی تھے کہ جب اسد خان کی لاش آئی کہ ہم ڈول بجا کے اس کو دفنا دے, کم از کم فاتحہ تو اس کو لے لیں. 15 سال سے ایک خاتون بیٹی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں بیوہ ہوں یا میرا خاوند ہے. بیٹی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا والد زندہ ہے یا میں یتیم بچی ہوں, اور پھر بھی آپ اس کو کہے کہ مطلب انتہائی ظلم کی بات ہے. سردار صاحب سے ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے. بدبختانہ ہم ایک ایسے اقدار اور ہر قسم کے لیول سے گرے ہوئے حکمرانوں کے ساتھ ہمارے سامنا ہے. آپ ان تمام معاملات کو بے شک اپنی پارٹی لیول پہ بھی ڈسکس کر لے. کوئی ایسا طریقہ کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بس یہ تو خواہ مخواہ بی این پی چاہتی تھی کہ یہ خون خرابہ ہو جائے, انہوں نے تو بس خواہ مخواہ اس پہاڑ سے سر ٹکرانا تھا تو ٹکرا کے ابھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی خود بھگتے. یقیناً ہمیں پتہ ہے, ہمیں اندازہ ہے, ہم سب سیاسی ورکر ہے کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لے لیں پھر اس سٹینڈ سے آپ ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے تو یہاں پہ جو ماحول ہے, جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی پیچیدہ ہے. لیکن ایک ایسا میکینزم جس طرح بات ہوئی کہ ہر ایک کے تصور میں یہ پیغام چلا جائے کہ جس سٹیپ کا اعلان ہوا ہے وہ لکپاس دامن چلتن سے بھی انتہائی سخت سٹیپ ہے, لیکن اس میں کوئی ایسا طریقہ اور میکینزم ہو کہ کل یہ جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں, جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے حکمران ہے, یا جو اس کے پشت پہ پیچھے حکمران بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں, کہ کل ان کے پاس کوئی جا کے وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو اتنے بضد تھے کہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مان رہے تھے. ابھی جس طرح کورٹ نے مارنگ سے ایفیڈیوٹ مانگا, اس نے جمع بھی کیا ہے کہ آرٹیکل 5 ہے, پتہ نہیں آرٹیکل 4 ہے. یہ تو قانون ہے, قانون کے تحت ہم ہر ایک اس کے پابند ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, یا یہ جو شناختی کارڈ ہم سب کے جیب میں, ہم سب کے جیب میں پاسپورٹ ہے, یہ تو ہر ایک پہ لازم ہے, تو اس کے باوجود یہ ہٹ درمی کے 3 دن سے 3 ایم پی او کا فیصلہ کورٹ نہیں دے پا رہا ہے. 3-4 دن سے پیشی میرے خیال میں پچھلے 5-6 دن پہلے ہوئی تھی. کوئی قتل کا کیس ہے, کوئی خدا نخواستہ بلوچستان کی علیحدگی کا کیس ہے, کوئی پاکستان نیا ملک بنانے کا کیس ہے. 3 ایم پی او میں آپ نے ایفیڈیوٹ بھی مانگا, اس نے ایفیڈیوٹ بھی جمع کیا, تو عزائم کچھ ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کے لوکل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کے ذریعے سے پریس کانفرنسز کروائی گئی, یہ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں, ان لوگوں کی خواہش شاید کچھ اور ہو, لیکن ہمیں انتہائی محتاط طریقے سے اس موو کو, اس موومنٹ کو بھی آگے بڑھانا ہوگا, ریاست کے اس عزائم کو بھی خاک میں ملانا ہوگا, اپنے قوم اور اس دھرتی کو بھی بچانا ہوگا. اتحاد اور یکجہتی کے اس نشست کو جو آج ہم ادھر دیکھ رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا کے اس میں مزید اتحاد اور اتفاق ڈال کے بڑھنے کے لیے بھی سوچنا ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے سردار صاحب پہلے ہی دن سے, بلکہ اس رات کو جب ہم نے سیمی کو کراچی میں اس طریقے سے پکڑتے ہوئے دیکھا, ادھر مارنگ کا مسئلہ آیا تو ہم نے وہ پریس کانفرنس کی, پھر بی این پی کے دوستوں کے ساتھ اس دن سے آج تک, چاہے کوئٹہ میں پریس کانفرنس ہو, چاہے احتجاج ہو, چاہے یہاں پہ ہو, یا جو بھی اجتماعی کال کی صورت میں کوئی کال آئے گی, تو انشاءاللہ اس میں ہم ساتھ ہوں گے, قدم بقدم ہوں گے, اور انشاءاللہ اس بیڑے کو پار کر کے ایک ساتھ ہو کر انشاءاللہ کریں گے. شکریہ آپ سب کا, بڑی مہربانی.